الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے کہ جمعے کے دن اپنے دربار میں حاضری دینے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی. درود و سلام حضرت انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے محسن تمام انسانوں کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہم تک پہنچے ہیں. میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت کرے. آج کے خطبے میں میں کوشش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اطاعت سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی دونوں جہاں کے اندر کامیابی ہوگی. اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا کی جو حالت تھی، دنیا میں نیکی کا تصور ختم ہوتے جا رہا تھا، برائی بہت زیادہ تھی. اپنے سماج میں نیکیوں کو پروان چڑھانا بہت ہی مشکل معلوم ہوتا تھا. ہر سماج میں، ہر ملک میں، ہر جگہ، خاص کر عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنستے بھی جاتے ہیں. نیکی کا تصور، نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا، یہ انسانوں کے ذہنوں سے دھیرے دھیرے یہ بات نکلتی نظر آتی ہے. اس سے اہم بات یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے کائنات کے مالک کو، اپنے حقیقی مالک کو، اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے رزاق کو، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے کو انسانوں نے تقریباً بھلا چکا تھا. ایسے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. آپ علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے کلمہ توحید کی دعوت دی، ایک خدا کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو گناہ سے روکا، خدا کی اطاعت کرنے پر آمادہ کیا. لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو، منتیں مانگتے ہو اور اپنے دعائیں تم ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روکا، ان لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ اپنا جو مالک ہے، خدا ہے، رب ہے، رزاق ہے، اس کی تم اطاعت کرو، اس کی تم بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی تم بندگی نہیں کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے یہ دعوت دی مکے والوں کے سامنے. ہم سب جانتے ہیں کہ مکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مسلسل اس دعوت کو پیش کرتے رہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے 13 سال کی پوری زندگی میں کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس تک آپ کی دعوت نہ پہنچی ہو. کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی خاندان، کوئی علاقہ، کوئی فرد، مکے میں ایک ایک گھر تک، ایک ایک فرد کے پاس آپ علیہ السلام نے اس دعوت کو پیش کیا اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دی. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دن رات اپنے رب کی طرف بلایا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، کہ لوگوں کو رب کی طرف بلانا، کائنات کے مالک کی طرف بلانا، گناہوں سے روکنا، شرک سے روکنا اور
رب کی بندگی کی طرف بلانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی مکے میں، اور مسلسل اس دعوت کو آپ پیش کرتے رہے۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے آپ علیہ السلام کی اس دعوت سے چند ہی لوگ ایمان لائے۔ چند وہ لوگ تھے، چند بہت ہی نیک نفوس، نیک انسان، نیک صفت لوگ آپ علیہ السلام کی دعوت پر، آپ کے پیغام پر، آپ کے کہنے پر، آپ کی دعوت پر چند ہی لوگ اسلام کی طرف آئے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کی تھی۔ لیکن آپ مسلسل اس دعوت کو، اس پیغام کو مکی زندگی میں پیش کرتے رہے۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے آپ علیہ السلام نے اس کے بعد مکے سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمایا۔ مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت کی جو ایمان لا چکے تھے۔ کیا تربیت کی آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ لوگوں سے کہا گیا کہ ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی، ایمان لانے والوں کی، وہ لوگ جو مکے سے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں، یا وہ لوگ جو مدینے کے اندر ایمان لا چکے ہیں، ان لوگوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کہی، اسلام کی بات کہی، اسلام پر عمل کی بات کہی۔ آپ علیہ السلام نے اطاعت کی دعوت دی۔ پھر یہ کہا کہ یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ کاروبار ہے، یہ وہ بزنس ہے ایمان لانے کے بعد جس پر تم عمل کرنا چاہیے، تاکہ تم دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں کے اندر تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تؤمنون باللہ، قرآن نے کہا اس طرح سے، قرآن کی آیات آپ نے پڑھ کر کے سنایا کہ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر، رسول اللہ پر تم ایمان لاؤ۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اللہ پر ایمان تو لا چکے ہیں اہل ایمان، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مکمل کرنا، پورا کرنا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد تقاضوں کا پورا نہ کرنا، ایمان کے بعد اطاعت کا نہ کرنا، ایمان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کا نہ کرنا، ظاہر بات ہے کہ آدمی کو تباہی کے راستے پر لے جائے گی، غلط راستے پر لے جائے گی، آدمی کا انجام بہت ہی بڑا ہو جائے گا، وہ سماج کے اندر پھر نیکی کے فروغ کے لیے کوئی بڑا کام انجام دے نہیں پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد وہ اہل ایمان کی تربیت آپ نے کی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد کہی گئی، اور رسول پر ایمان لانے کے بعد جو تقاضے ہیں پورا کرنے کے لیے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایمان، اسلام، قرآن مجید ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا پیغام دیتا ہے، عملی زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ایسے آپ کو ملتے ہیں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح کی بات کہے گی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عملی میدان میں آ جائیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عملی شہادت دینے والے ہوں، آپ کی زندگی اسلام کے مطابق ہو، آپ کی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کی زندگی بسر ہونی چاہیے۔ کہا گیا کہ جس طرح سے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ آگے بڑھنا چاہیے۔ مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی اس کی طرف آپ نے بلایا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آپ مسلسل 10 سال تک ان کاموں کو انجام دیتے رہے، اور پھر کیا کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اہل ایمان کی ذمہ داری کو یاد دلایا۔ کہا کہ جو صحابہ آپ پر ایمان لا چکے تھے ان کے لیے آپ نے بڑا کام یہ دیا کہ گلی محلے کے اندر، مدینے کے باہر، قرب و جوار میں رہنے والے علاقے، وہ قبیلے، وہ چھوٹے چھوٹے مقامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوتی کام کے لیے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان مختلف مقامات پر بھیجتے رہے تاکہ وہ دعوت کو پہنچا سکے، تاکہ ایمان کی وہ دعوت دے سکے۔ آپ علیہ السلام نے یہ پیغام قرآن کی تعلیم کے مطابق اس پیغام کو آپ نے پیش کیا۔ اس پیغام کو ادا کرنے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آمادہ کیا، اور یقین مانیے کہ صحابہ کرام نے ان کاموں کو انجام دیا۔ آج بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عملی شہادت دینے والے ہم بنیں۔ ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہو، ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو، ہمارا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو انجام دیا، اور صحابہ کرام کو انجام دینے کی تعلیم آپ نے دی۔ محترم بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کے آخری زمانے میں، آپ کے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے، دنیا سے پردہ ہونے سے پہلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی ذمہ داری کو یاد دلایا، مسلمانوں کی ذمہ داری کو یاد دلایا۔
قرآن میں کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں نے اس کام کو بھلا دیا. مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ بات جاتے رہی. آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو عین ذمہ داری یاد دلائی کہ تم مسلم ہیں. مسلمانوں کی پہچان، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے. کہا گیا کہ تم تو خیر دنیا کے لیے، تمہاری شخصیت، تمہاری ذات، تمہاری زندگی، تمہارا قول اور عمل، تمہارا رہنا اور سہنا، تمہارا معاشرہ اور تمہارا گھر، اس کے لیے تم خیر ہو. جب تمہیں کوئی دیکھے تو تم سے خیر کی توقع کرے. جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے، مسلمانوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہم سے خیر کی توقع کرے، بھلائی کی توقع کرے ہم سے. یہ بھلا آدمی ہے، یہ خیر کا مجسمہ ہے، ان سے خیر ہی توقع کی جا سکتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینی زندگی میں صحابہ کرام کو اس آیت کے مطابق ذمہ داری کو یاد دلایا. اور یہ کہ ہم کوئی قوم نہیں ہے، ذات نہیں ہے. عموماً مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے ہم قوم ہیں، ہم ذات ہیں، جیسے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ہمارا بھی کوئی مذہب ہے، ایسا سوچتے ہیں مسلمان عموماً. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، خاص کر ہندوستانی تناظر میں، ہم اپنے ملک کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں، ہمارا خیال کیا ہے؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ دیگر اقوام کے لوگ موجود ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی مذہب ہے اور مذہب اسلام ہے. ہم نے یہ سمجھا آخر میں جیسے دوسرے اقوام ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو قوم سمجھا. ہم نے کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو قوم سمجھتے ہیں، ذات سمجھتے ہیں، مذہب سمجھتے ہیں ہم اسلام کو. لیکن قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، تم قوم اور ذات نہیں بلکہ تم امت ہے. تمہارا کوئی مقصد ہے، جینے کا مقصد ہے، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، دنیا میں خیر کے کاموں کے لیے آپ کو بھیجا گیا. سارے انسانوں کے لیے آپ کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے. اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا گیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا آپ کو. ذرا سوچ کر دیکھیے آپ. پھر یہ کہا گیا کہ آپ کی پہچان کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ امت کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان، اہل ایمان کی پہچان کیا پہچان ہے ہماری؟ ہم نے تھوڑا اپنی پہچان، اپنی شناخت ظاہری اعتبار سے کچھ ہم نے شکل و صورت کو تو بدل لیا، ظاہری شکل و صورت بدلی ہماری کہ ہمیں دیکھنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلم ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کے بڑے دو کام انجام دینا ہوگا. دو کام ہیں آپ کے، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا میں آپ کو پیدا کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ خیر کی دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف بلانا لوگوں کو، بھلائی پر عمل کرنا. آپ کی سراپا شخصیت بھلائی کا نام ہے، پوری شخصیت بھلائی کا نام ہے آپ کا. آپ دنیا کے اندر بھلائی کی دعوت دینے والے، خیر کی دعوت دینے والے، اچھائی کی دعوت دینے والے، اچھائی کی طرف بلانے والے. آپ ذرا سوچیے، آج سے 1400 سال پہلے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ویسے تھے. وہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے تھے، اپنے کام کو سمجھتے تھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، دنیا میں پیدا کیے جانے کے مقصد کو سمجھ رہے تھے، اس کام کو انجام دینے کے لیے پیش تھے. وہ قدم با قدم چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. صحابہ کرام ان کی پوری زندگی یہ پہچان تھی اسلام کی، ان کی پوری زندگی پہچان تھی خیر کی، ان کی پوری زندگی پہچان تھی بھلائی کی. کہا گیا کہ مسلمانوں تمہارا یہ کام ہے، تم اس کام کو انجام دو، تم بھلائی کو فروغ دینے والے. ذرا سوچ کر دیکھیے کیا ماحول، معاشرہ، سماج، ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہمارا عمل ایسا ہے؟ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہ جذبہ ہمارے پاس ہے؟ خیر کو پھیلانے کا شوق اور ذوق ہے؟ اور پھر کیا کہا گیا مسلمانوں سے؟ مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، منکر کو روکنے والے، گناہ کو روکنے والے، خرابی کو روکنے والے، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے والے، اپنی زبان سے روکنے والے. مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تمہارا کام یہ، تمہارا ڈیوٹی یہ، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو دنیا کے اندر،
تم اس کام کو انجام دینا چاہیے. یہ بڑی ذمہ داری تھی اور یہ بڑی ذمہ داری عائد کی گئی بحیثیت مسلمانوں کے. صحابہ سمجھتے تھے, انہوں نے اس کام کو انجام دیا. مدینہ کیسا تھا؟ مدینہ کیسا تھا آج سے 1400 سال پہلے؟ آج سے 1400 سال پہلے مدینے میں برائی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی. سمجھ رہے آپ؟ مدینے میں برائی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی. برائی کا خاتمہ, برائی کمزور پڑ گئی, برائی کا خاتمہ ہو گیا, برائی زمین بوس ہو گئی, نیکی کی پہچان ہو گئی, نیکی پروان چڑھی, نیکی کی پہچان ہو گئی, نیکی کی اشاعت ہو گئی, نیکی پھیل گئی. آپ کو معلوم ہے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بعد صحابہ دنیا کے اندر پھیل گئے. کون سا ملک کیسا ہے جہاں صحابہ نہیں پہنچے؟ ہمارے ملک میں بھی آئے, ہندوستان میں بھی آئے. کوسٹل کیرلا کے علاقہ ہے نا, یہاں صحابہ کرام کی آمد ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ صحابہ آئے کیا نہیں آئے؟ 6,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے, دعوت کو دینے کے لیے, لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, خیر کی دعوت دینے کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے, رب سے تعلق کو بڑھانے کے لیے, رب کو پہچاننے کے لیے, اسلامی پیغام کو عام کرنے کے لیے آئے کہ نہیں صحابہ؟ کہاں سے؟ مدینے سے, مکے سے طویل سفر طے کیا, آئے اس ملک میں. زبان سے واقف نہیں, حالات سے واقف نہیں, ماحول بالکل الگ ہے, آب و ہوا بدلتی ہے, کھانا اور پینا بدل جاتا ہے, شخصیتیں بدلتی ہیں. کیا تھا ہمارے ملک میں؟ جیسے آج بھی ہمارا ملک شرک کا اڈا بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے کیا نہیں بنا ہوا ہے؟ آج تو خداؤں کے فیکٹری بنتے ہیں, نمون یہ خداؤں کو وہاں فیکٹری میں بنایا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے. اس زمانے میں ویسا ہی تھا, وہی ماحول تھا. لیکن وہ اللہ کے نیک بندے صحابہ اس ملک کے اندر آئے, دعوت حق پہنچایا, گئے لوگوں کے بیچ میں, تعلیمات کو پیش کرتے رہے برابر. پوری تاریخ موجود ہے. میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی ہے نا, میں اس پر کچھ باتیں آپ سے کہتا ہوں. مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. میں اپنے ملک کے تناظر میں ذرا بات کرتا ہوں. آج بھی ہمارا ملک یہ ہے نا, یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے اس ملک کو بنایا, اس ملک کو سنوارا, اس ملک کو بنایا, اس ملک کے اندر امن قائم کیا, اس ملک کے اندر انسانوں کو جوڑا, اس ملک کے اندر دعوت کو پیش کیا, اس ملک کے اندر انسانوں کے مسائل کو حل کیا, اس ملک کے اندر انسانوں کی خدمت انجام دینے کے لیے جذبے کو ہم نے بیدار کیا. اس ملک کو جوڑے رکھا, متحد کیا اس ملک کو. ہم معلوم ہے نا, ہماری تاریخ ہے, شاندار تاریخ ہے مسلمانوں کی. لیکن کیا کریں, ہمارا حال کیسا ہے؟ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں, ہم تاریخ کو جانتے نہیں ہیں, تاریخ کو ہم نے بھلا دیا. آپ کو معلوم ہے نا, جو لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے. جو لوگ اپنی تاریخ کو بھولتے ہیں یا بھلاتے ہیں تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے. آج ہمارا اس ملک کے اندر حال ایسا ہی ہے, تاریخ کو ہم نے بھلا دیا, تاریخ نہیں جانتے ہم لوگ. اس ملک کو سنوارنے میں, بنانے میں, متحد رکھنے میں, یہاں آپ کو معلوم ہے نا, یہاں چھوت چھات زیادہ تھا. اونچی ذات والے, نیچی ذات والے آج بھی ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر, کرناٹک کے اندر بھی بعض دیہات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں, کیسے ملیں گے, جہاں آج بھی دلتوں کو ایک ہوٹل میں چائے پینے کا موقع نہیں رہے گا. آج بھی ہے.
صحابہ کرام جب آئے ہمارے ملک میں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. کیا ذمہ داری تھی مسلمانوں کی؟ ایک تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. آج محترم بھائیو ذرا سوچ کر دیکھیے کیا ہو گیا معلوم، مسلمان سوچنا بند کیے ہیں، ہمارے ذہنوں کو مقفل ہے، کفر ڈال دیا ہم لوگ. غور کرنا، سوچنا، تدبر کرنا ہم نے چھوڑ دیا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی سوچ بہت اونچی تھی، غور خوض کرنا، سوچنا، سمجھنا بہت زیادہ تھا. آج ہم نے بھلا دیا ہے، سوچنا ہم نے بند کیا، غور کرنا ہم نے بند کیا، حالات پر تجزیہ کرنا ہم نے بند کر دیا. عجیب صورتحال ہماری بن گئی ہے. عملی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہو گئے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیا ہوا اس طرح سے؟ کتنی بے حسی مسلمانوں میں ہے. عملی اعتبار سے کمزور ہو گئے ہم لوگ. یہ قرآن تو کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تمہارے قول اور عمل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہونی چاہیے. تم کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو. ایمان کی بات کرتے ہو، اسلام کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نام لیتے ہو، لیکن عملی اعتبار سے کیا ہے؟ عمل کتنا کمزور ہے. آدمی کمپرومائز کرنا شروع کیا اپنے خاندان سے، اپنے دل اور دماغ سے، موجودہ حالات سے. اہل ایمان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم عملی اعتبار سے تم شہادت دینے والے بنو. یقین مانیے کہ موجودہ جو حالات ہیں اپنے ملک کے، ان حالات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. لعلکم ترحمون، اللہ رحم کرتا ہے تم پر. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھاگتا ہے اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا. آج ہم بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہے؟ بھاگ رہے نہیں بھاگ رہے؟ آج ہم عملی اعتبار سے کمزور ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم لوگ؟ مسجد میں معاف کرنا جتنا ادب و احترام کے ساتھ ہم رہتے ہیں نا، مسجد سے باہر دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارا دل و دماغ، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہماری زندگی، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا لین دین، ہمارے بڑوں سے بات چیت کا کرنا، چھوٹوں پر شفقت کا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کیا صورت حال بتائیے. عملی اعتبار سے ہم کمزور ہو گئے، کمزور ہو گئے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں، لیکن ہم مسلمان، آپ علیہ السلام قرآن ہمارے حوالے کر کے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنا دیا تھا. آج بھی ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے درمیان رہنے کا موقع ملتا ہے. میں پورے اتھینٹک یہ بات میں کہنا چاہوں گا، آج بھی غیر مسلم پریشان ہے، اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ایسی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر کے وہ اپنے عمل کو سدھار سکے. کوئی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ان کے پاس. صرف کہانیاں والی کتابیں تھیں، ناچنے والے کہانیاں، کسی ایک راجا کی کہانی، کسی ایک عورت کی کہانی، ناچنا گانا ننگا پن بھرا ہوا ہے کتابوں کے اندر. پریشان ہے ہمارے غیر مسلم بھائی، کیا کیا جائے؟ آپ سب سے بڑے مالدار جن کے پاس قرآن مجید موجود، اللہ کی کتاب موجود، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود، لیکن بھائیوں ہم عملی اعتبار سے کمزور ہو گئے. ہم کمزور، دھیرے دھیرے کمزور ہوتے چلے گئے. اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے گا.
رحم کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاؤ، پورے کا پورا مکمل داخل ہونے کی تعلیم دی گئی. آپ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، غلط راستے پر لے جائے گا تمہیں، غلط سوچ پیدا کرے گا تمہارے ذہنوں کے اندر، غلط عمل کرو گے تم زندگی کے اندر، گھر میں تمہارا کردار صحیح نہیں ہوگا، شیطان تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا. بس میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ میں سوچنا، غور کرنا، تدبر کرنا، ذمہ داری کا احساس بیدار کرنا، کسی اور پر ذمہ داری ڈال کے نہیں رہنا. آج کل ہوا ایسا، مسلمان ساری ذمہ داری امام پر ڈالتے یا تو علماء پر ڈالتے، ساری ذمہ داری. کوئی ذمہ داری لینے تیار نہیں ہے، کوئی کام انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی عمل کو ٹھیک کر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ علیہ السلام یہ چمکتا دھمکتا سورج ہے، قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم روشن ہے دنیا کے انسانوں کے لیے. آپ کی تعلیم کی محتاج آج بھی ہے دنیا اور کل بھی رہے گی، آج بھی ہے کل بھی رہے گی دنیا. یہ محتاج ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی. ہم کمزور نہیں ہیں، کمزور نہیں ہم لوگ، لیکن کیا کیا جائے؟ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مکمل تعلیم. بھائیوں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا آپ سے، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے. آپ علیہ السلام پر لکھا گیا سیرت النبی، آپ علیہ السلام کی سیرت، ذرا سوچ کر دیکھیے. آپ 98 ایئرز آپ علیہ السلام کے دنیا سے، یعنی آپ کے انتقال کے بعد پہلی جو سیرت لکھی گئی تھی سیرت ابن اسحاق، یہ 98 ہجری میں. تب سے لے کر آج تک ہزاروں کتابیں لکھی گئی آپ پر، ہزاروں کتابیں، اور قیامت تک لکھا جائے گا، قیامت تک لکھا جائے گا. کوئی بیزار کی نہیں ہوگی. اجر کی نیت سے ہر آدمی آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے کی طرف راغب ہو جائے گا پوری طرح سے. میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں اللہ رب العالمین اگر ہم پر رحم و کرم کرنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اطاعت مشکل نہیں ہے، کتابی شکل میں ہے. سیرت مبارکہ آپ علیہ السلام نے جو عمل کیا نہیں، ہو بہو پوری زندگی، میں نے کہا ہزاروں کتابیں لکھی گئی آپ علیہ السلام پر. اور کوئی مصنف یہ بات نہیں کہے گا کہ میں نے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو یا آپ کی سیرت کو مکمل کر دیا ہے. کوئی مصنف یہ بات نہیں کہے گا. آپ علیہ السلام کی یہ سیرت آج ہمارے ہاتھوں میں، کتابوں میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن عملی اعتبار سے مسلمان اس سے خالی ہے. آپ سے ہماری گزارش یہ ہے، ہم عملی شہادت دینے والے، عمل، آپ کا قول اور آپ کا مگر عمل، آپ کا اشارہ، آپ کا حکم، قدم قدم پر اگر ہم عملی اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے گا. ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. میں دعا کرتا ہوں رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام اہل ایمان کو آخری دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم رب الحلیم.